بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اب تک کہ ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے وہ ہے ایک تو شبنم کمالی کے حمد خدائے عز و جل ہے، اور اس سے اوپر جو حمد کسے کہتے ہیں، اس کی ختم وغیرہ جو بھی ہے، نعت، منقبت، قصیدہ، یہ ساری چیزیں کس کو کہتے ہیں وہ بھی پڑھ لیا گیا۔ اس کے سوالات بھی حل کر لیے گئے۔ اسی طریقے سے مختصر افسانہ، پچھلے ویڈیو کے اندر مختصر افسانہ کو پڑھا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ سہیل عظیمہ بادی کو پڑھا گیا۔ آج ہم جو ہے وہ اسی کے اندر سہیل عظیم آبادی نے جو مضمون افسانہ لکھے ہیں اس افسانے کے بارے میں ہم تذکرہ کریں گے۔ اس کے اندر جو سوالات ہے اس سوالات کو حل کیا جائے گا، اور سہیل عظیم آبادی کے بارے میں ہم جانیں گے کہاں پیدا ہوئے اور جو ہے ان کے والد صاحب کا نام کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو چلیے ہم جو ہے وہ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست پھر سے یہی کروں گا کہ آپ حضرات اب تک کہ ہمارے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو وہ سبسکرائب کر لیجئے، اور خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اپنے پڑھنے والے رشتہ داروں کے پاس شیئر کیجئے تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنی امتحان کی تیاری کر سکے اور امتحان کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نمبر لا سکے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو حضرات کلاس کے اندر جڑنا چاہتے ہیں وہ اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر واٹس اپ کرے کہ ہم بھی کلاس میں جڑنا چاہتے ہیں، اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کو جو ہے اٹینڈ کر لیا، یہ کلاس جوائن کر لیا جائے گا اور اسے بھی کلاس میں شامل کر لیا جائے گا۔ چلیے اب دیکھتے ہیں اور اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمان ہے۔ تو یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے، تو آپ یہ والا جواب دیجیے، سید مجیب الرحمان۔ اپنی ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے، اس لیے سہیل اس کا تخلص ہو گیا، اور ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی سے مشہور ہوئے۔ یعنی جب وہ شاعری کرنا شروع کیے تو اس کا تخلص جو ہے وہ سہیل عظیم آبادی ہو گیا، سہیل ہو گیا، سہیل کہہ کے لوگ پکارنے لگے اور اسی نام سے جو ہے وہ کیا ہو گیا، مشہور ہو گیا۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 میں پٹنہ میں ہوئی، پٹنہ میں پیدا ہوئے، اور کس سن میں پیدا ہوئے تو 1911 میں پیدا ہوئے۔ سہیل عظیم آبادی ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا اور پرورش نانہال میں ہوئی۔ والدہ جو ہے جب وہ 1 سال کے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے نانی کے گھر جو ہے وہ پرورش پائے۔ ان کا آبائی وطن شاہ پور بھدول ہے جو پٹنہ ضلع میں ہے۔ یہ سوال ہو سکتا ہے ان کے آبائی وطن کہاں ہے، بولے شاہ پور میں ہے، شاہ پور بھدول میں ہے، ضلع کیا ہے تو پٹنہ ضلع۔ ابتدا شاعری سیکھی لیکن آگے چل کر افسانہ نگاری کی طرف مائل ہوئے، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بے شمار افسانے لکھے۔ شروع میں تو وہ شاعری کرتے تھے لیکن آگے جب دھیرے دھیرے جو ہے وہ افسانہ نگاری کرنے لگے، یعنی افسانہ لکھنے لگے، اور جب افسانہ لکھنے لگے تو پھر پیچھے مڑ کر کے شاعری کی طرف نہیں دیکھا اور نہ کسی اور چیز کی طرف دیکھا، بلکہ وہ افسانہ ہی لکھنا شروع کر دیا، اور افسانے میں اتنا منہمک ہو گئے، مشغول ہو گئے کہ بے شمار انہوں نے افسانے لکھے۔ سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی، اس ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں رہے، پھر ان کا تبادلہ شری نگر کشمیر ہو گیا، پھر واپس پٹنہ چلے آئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دی۔ یعنی سب سے پہلے جو ہے وہ ملازم تھے آل انڈیا ریڈیو کے اندر، اس کے بعد جو ہے یہ ملازمت کے سلسلے میں پھر واپس دہلی آ گئے، اور دہلی میں جو ہے پھر ان کا تبادلہ شری نگر، دہلی سے پھر شری نگر گئے، اور پھر اس کے بعد واپس آ کر کے پٹنہ میں آئے اور پھر وہ ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، یعنی وہ ملازمت کو چھوڑ دیا، اس کام کو چھوڑ دیا۔ آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت سے پہلے صحافت یعنی اخبار لکھنے کا کام میں بھی مصروف رہے، مشغول رہے، رسالے نکالے اور روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا بھی کیا۔ یعنی جو رسالے نکالے تھے وہ روزنامہ اخبار جو ہے وہ ساتھی نام سے تھا، وہ رسالے نکالے تھے۔ آگے چلیے، سہیل عظیم آبادی زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہے۔ ترویج و اشاعت
यानी फैलाने में, उर्दू को फैलाने में मसरूफ रहे यानी मशगूल रहे। ये जिंदगी भर जो है उर्दू ही में काम किया, उर्दू को फैलाने की कोशिश की। उन्होंने छोटा नागपुर के इलाके में 5 साल तक उर्दू की तरवीज व इशाअत का काम किया। नागपुर के अंदर, नागपुर के इलाके में ये 5 साल तक इसी पर काम किया, उर्दू को फैलाने का काम किया। उनके अक्सर व बेशतर ज्यादातर अफसाने जमींदारों के इस्तेहसाल के खिलाफ, मजदूरों और कमजोर तबकों के हुकूक जैसे मौजूआत से मुतअल्लिक है। चूंकि जमींदार घराने के थे, इसीलिए इसी तरह के अफसानों के अंदर जो है इनकी दिलचस्पी थी और इसी तरह के अफसाने इन्होंने लिखी है। जमींदारों के इस्तेहसाल के खिलाफ, मजदूरों और कमजोर तबकों के हुकूक जैसे मौजूआत से मुतअल्लिक है। ये मौजू लिखते थे जमींदारों के इस्तेहसाल या इसी तरह के मजदूरों और कमजोर तबकों के हुकूक, इस तरह के उन्वान लगा करके और वो जो है सामने रख करके और इस पर वो अफसाने लिखा करते थे। सुहैल अजीम आबादी की तख्लीकात में उनके 3 अफसानवी मजमूए, 4 चेहरे, अलाव, आदमी के रूप है और एक नाविल बेजड़ के पौधे। ये नाविल जो है ये नाम है, एक नाविल जो है, नाविल का नाम बेजड़ के पौधे। और 3 अफसानवी मजमूए जो है वही है, एक है ये 4 चेहरे, दूसरा ये अलाव है और तीसरा जो है वो आदमी के रूप है। यहाँ से आदमी के रूप है। आगे चलिए, इन मजमूओं के अलावा सुहैल के अफसानों की तादाद 125 तक पहुंचती है, यानी 125। इसके अलावा जो अभी आपने देखा ये 3 अफसाने यहाँ पे है, इसके अलावा सुहैल के अफसानों की तादाद 125 तक पहुंचती है। यानी इन तीनों को मिला देंगे तो 100 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। उनका इंतकाल कब हुआ? तो 1980 में सुहैल अजीम आबादी का इंतकाल हुआ है, 1980 के अंदर। आगे चलिए, आगे भी देखते हैं क्या है। आगे मुख्तसर तरीन सवालात को भी देखते हैं। सुहैल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए? क्या पैदा हुए नहीं, कहाँ? आगे चलिए देखते हैं मुख्तसर आगे चलिए देखते हैं मुख्तसर तरीन सवालात क्या है? सुहैल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए? तो सुहैल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए। सुहैल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? तो सैयद मुजीबुर रहमान बचपन का नाम था। सुहैल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वो किस साल शाये हुआ था? तो पहले अफसानों मजमुआ का नाम, अफसानों के मजमुआ का नाम 4 चेहरे है और ये 1977 में शाये हुआ था गूगल के मुताबिक। किताब के अंदर तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये तहकीक के बाद जो है 1977 में शाये हुआ था। सुहैल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे से हुई थी? तो सुहैल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम उनके नानिहाल के एक मदरसे में हुई थी। मदरसा का क्या नाम था? यह भी इसकी कोई तहकीक नहीं है कि क्या मदरसा का नाम था।